خلیفہ عثمان ابن عفان کیا صحابی رسول نہیں تھے؟ خدا نہ خواستہ کیا سست ایمان تھے؟ شیوخ کو فقط اور فقط آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ دنیا کے منصب کی۔ اگر کبھی منصب بھی سنبھالتے ہیں تو خدمت خلق کے خاطر، نہ ہوا وہ ہوس کے لیے۔ مجھ سے پہلے رسول کے ایک صحابی تمہارے امیر تھے، سعد ابن ابی وقاص۔ تم لوگوں نے ان کی شکایت کی تو خلیفہ نے انہیں ہٹا دیا۔ تم نے شکایت کی، وہ شکایت کے مستحق تھے یا نہ تھے مجھے نہیں معلوم، یہ تم جانو اور تمہارا خدا۔ خدا نے عذاب دوزخ مسلمانوں پر حرام نہیں کیا۔ سعد ابن ابی وقاص جب ہٹا دیے گئے تو کیا انہوں نے خلیفہ کی توہین کی یا ان کے حاکم کو نیچا دکھایا؟ کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ، میں پوچھتا ہوں تم لوگوں سے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہیں عذاب خدا کا خوف تھا۔ میں نے خلیفہ کا حکم آپ کو سنا دیا، شاہدوں نے شہادت دی ہے کہ شیخ کوفہ نے اپنے عزل کو مجھ پر تھوپا ہے، میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ ان کی اہانتوں کا بدلہ پھر کبھی، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ سنیے، مجھ میں اور شیخ میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ولید، تم خانہ خدا کا در مجھ پر بند کر رہے ہو۔ ولید، حلال خدا کو مجھ پر حرام اور حرام خدا کو خود پر حلال کر رہے ہو۔ تم جب تک ظاہراً دین پر عمل کرو گے مسلمان ہو، اور اگر چھپ کر گناہ کرتے ہو تو اپنے آپ پر تم خود ظلم کر رہے ہو۔ اب میں تمہارے اس کھلے عام گمراہیوں پر، جس کا میں خود شاہد ہوں، خاموش نہیں رہوں گا۔ تمہاری سنی ہوئی گمراہیوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، کیونکہ دیکھی چیز کا الگ حکم ہے اور سنی چیز کا الگ ہے۔ ایھا الناس، اس نے بیت المال سے 1,00,000 دینار کا قرضہ لیا ہے۔ میں جب بیت المال کا ذمہ دار اور تمہارا امانت دار تھا، یہ مبلغ میں اس سے وصول نہ کر سکا۔ اب تم جانو، چاہے وصول کر لو یا معاف کر دو۔ کیوں جل گئے شیخ؟ کون سا حلال ہے جو میں نے تم پر حرام کر دیا؟ بس یہ کہا تھا کہ جب تک اپنا خطبہ میں پورا نہ کر لوں تمہیں مسجد میں آنے سے روکے۔ پتا تھا کہ تم مجھے لوگوں سے خطاب کرنے نہیں دو گے، لیکن تم داخل ہو گئے، میرا خطبہ توڑا، اس کے باوجود کہ میں تمہارا امیر ہوں مجھ پر ستم کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور قیامت میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ رہی 1,00,000 دینار کی بات جو میں نے کوفے کے خزانے سے قرضہ لیا ہے، ہاں میں نے لیا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے میں نے تم سے مہلت مانگی تھی، تم نے نہیں دی تو میں نے خلیفہ سے تائید کروا لی۔ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اسے اتنی مہلت دے دوں کہ وہ مستطیع ہو جائے۔ تمہارے پاس ثروت کی کمی نہیں ہے، تمہیں 1,00,000 دینار مدت معلوم کے لیے دیا گیا تھا یا ہمیشہ کے لیے؟ اپنی شان و شوکت، حشم و قدم میں کمی کرو اور قرضہ ادا کرو۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ ولید قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور مہلت دیتا، لیکن جب دیکھنا پانی اوپر کی طرف بہنے لگے تب ولید اپنا 1,00,000 دینار کا قرضہ واپس لوٹائے گا۔ تم بہتان باندھو اور میں کچھ نہ کہوں؟
تم بیت المال کے لیے پریشان ہو یا اپنی کھوئی ہوئی ریاست کے لیے؟ نیت اچھی نہیں ہے، تمہاری نیت اچھی نہیں ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ اکبر. مومنین نے ہم دونوں کی باتیں سنی، لیکن مسئلہ یہاں کچھ اور ہے. کیا شک کی بنیاد پر دوسرے پر چوری کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ولید، شیخ تمہاری طرح دنیا پرست نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس مال دنیا ہے. انہیں جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شرکت کا شرف بھی حاصل ہے جو خلیفہ کو بھی میسر نہیں ہوا. تم لوگ نہ شریعت پر چلتے ہو اور نہ گزشتہ خلفاء کی سنت پر. عمر کے سفر حج کا خرچ صرف 16 درہم تھا جو بقول ان کے اسراف تھا، مگر تم لوگ لاکھوں دینار خزانے سے نکالتے ہو. کیا خلیفہ کو اس کی خبر ہے؟ کیا کبھی انہوں نے حساب لیا ہے؟ عورتیں گھر کی بیگمات ہیں، ان پر جائز نہیں کہ مردوں میں زبان کھولیں. وہ پردے کے پیچھے ہے، نامحرموں کے سامنے نہیں ہے. اس نے حق کہا ہے. حق جس زبان پر بھی جاری ہو وہ حق ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. نہیں پتا تھا کہ کوفے کی ہر عورت شیخ کی بیٹیاں ہیں. بکواس نہ کر فاسق کہیں کی، حطام میری بیٹی ہے. آؤ سنو کوفے والو، تم لوگ پر احسانات ہیں شیخ کے. انہوں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، رسول کی حدیثیں سنائی ہیں. اختلافات میں ان کے اور ولید کے. اپنے دین کو دنیا پر نہ بیچنا. تم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو جس نے دینار مسلمان کو محاکمے کے بغیر قتل کیا. خلیفہ نے جب جندب کو امان دے دی ہے تو اس کا مطلب دینار کا خون ناحق بہا ہے. تمہاری ساری نمازیں باطل ہیں. شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو. امیر کا شکار کر رہی ہو قطام؟ تو کیا ہمیشہ امیر ہی شکار کرتے رہیں گے؟ اپنے ہوش میں رہو. وہ تو ہوں. ادھر آؤ، آؤ میری بیعت کرو، میں تمہیں جہالت سے نکالتا ہوں. خدا کا شکر، بے وقوف کہیں کا. یہ تو خالی ہے ولید. والد، عبادت قبول ہو. جب ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے تو شیخ کوفہ کی اقتدا کرنی چاہیے. عوام کو اقتدا سے مطلب ہے، چاہے ولید کی ہو یا شیخ کوفہ کی. ریاکار کہیں کی. اوہ، کیا بات ہے؟ غصہ کس بات کا؟ یہ کیسا شور شرابہ ہے؟ تم جو ایک عورت کا سامنا نہیں کر سکتے، شیخ کوفہ کا کیا مقابلہ کرو گے؟ میں تمہاری دایا ہوں ولید، وہ نہیں جس نے تمہیں ممبر پہ رسوا کیا. چلو کوئی حرج نہیں. اس سے دیکھا تھا؟ نہیں، پردے کے پیچھے کیسے دیکھتا. واہ کیا صورت تھی. اگر تم اس سے دیکھ لیتے تمہارا تھوڑا بہت رہا سا ایمان بھی چلا جاتا.
و بترسید از مردمکان سیاه، تیرهای نامرئی، صیادان دلها. دخترک جادو چشم رقیب خداست، خدا به اشارتی و او به غمزه‌ای، سردار لشکر هزار هزار پولاد رگ را به بند خواهد کشید. ایسا کام کروں گا اس کا شوہر بھی یاد رکھے گا. کون شوہر ولید؟ وہی خر مقدس جس کی پیشانی پر اونٹ کے گھٹنے کی طرح گھٹتا ہے. وہ اس کا باپ ہے، ابا قطام. تو قطام کنواری لڑکی ہے. مجھے ولید کے لیے دلہن مل گئی. جان کے دشمن کو گھر کی دلہن بناؤ؟ ہرگز نہیں. عورت کی شرارت بس عورت ہی سمجھ سکتی ہے ولید. قطام نے تم کو شکار بنانے کے لیے اپنا یہ جال پھینکا ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو. اس کی بے باکی اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. قطام تمہارے لیے بہت اچھی ہے، اسے چھوڑو مت. خیال رہے کہ گھر کی بیگم کو پتہ نہ چلے. یہ قبیلے کی عورتیں بھی تنگ لباس کی طرح ہیں، نہیں پہنا تو ننگے، پہن لیا تو پریشانی. بیگم کو میں سمجھ لوں گی، تم قطام کو حاصل کرنے کی سوچو. دو چھٹا کی زبان ہلانا آسان ہے، 2 من کا سر. 2 چھٹاک کی زبان. لیکن کیا کریں کہ خلقت کے افسانوں میں یہی لکھا ہے کہ زبانوں پر عورتوں کی حکومت ہے. عورت سرے مغرب سو جاتی ہے لیکن اس کی زبان کو صبح کے قریب نیند آتی ہے. ہم اگر تمہارے آگے سر نہ ہلائیں تو کیا کریں دائی؟ تم کیوں چل رہے ہو شاعر؟ شاعروں نے تو ہماری بولتی بھی بند کر دی. تم لوگ ایک سیاہ دل کی تعریف میں 7 دیوان لکھ ڈالتے ہو. بولو شراب دو شراب اور بات کو ختم کرو. چابی تو تمہارے پاس ہے دائی، آج ہمیں بھول گئی. شیخ کو معلوم ہو جائے تو تم پر کوڑوں کی سزا جاری کر دیں گے. شراب پینے کے لیے اور کوڑے کھانے کے لیے. وہ تمہیں بہت چاہتی ہے ولید. اس نے مجھے دودھ پلایا ہے ابو زبید. عورت بچے کو دودھ پلا کر اپنی جان دے دیتی ہے ابو زبید. وہ میرے ساتھ زندہ ہے. آج رات کا کیا کریں گے؟ کوفے والے تو سب شیخ کے ساتھ ہیں. آج وہ شیخ کے ساتھ ہیں، کل دیکھنا ان کی ضرورتیں کیا چکر چلاتی ہیں. تمہارے پاس تو کوفے کا خزانہ ہے ولید. کیا نام تھا اس کا؟ کس کا؟ وہی لڑکی جس نے ہم کو رسوا کیا تھا. ہاں قطام، لگتا ہے بہت خوبصورت ہے، دایا کو بھی پسند آ گئی. قلم لے آؤ، جاؤ قلم لے آؤ ابو زبید. خلیفہ کو کوفے کی خبریں ملنی چاہیے. بولو. لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والی کوفہ ولید ابن عقبہ کی طرف سے خلیفہ عثمان ابن عفان کی خدمت میں. اطلاع عرض ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے
खलीफा से बैत तोड़ दी है और कूफियों को बगावत पर उकसा रहे हैं। अगर उन्हें फौरन मदीना न बुलाया गया तो कूफे का अंजाम बुरा है। हारिस परेशान है, जो भी पूछती हूँ जवाब नहीं देता। नमक तेज तो नहीं? हारिस गुस्से में तलवार से अकल कर रहा है, हुक्म जिहाद तो नहीं आया है। क्या खट्टा है? खट्टा भी है और नमकीन भी। तुम दोनों हामिला हो? काश तुम मस्जिद न जाती और खाना पकाती होताम। जो मिजाज तुम्हारे भाइयों का है, अगर उन्हें अच्छा खाना ना मिला तो आफत है। तुम दोनों हारिस और हारिस को संभालो और मैं बाबा को, ठीक है? मस्जिद में क्या खबर थी? ये कौन है इतनी रात गए, इतने जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? तुम ठहर जाओ, मैं देखता हूं। ये कौन? ठहरो। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। क्या हुआ बता? मैंने वलीद के खिलाफ शेख की हिमायत की थी, शायद इसलिए अपने आदमी भेजे हैं। है खाना खराब हो? तुमने क्यों? तुम्हारे सिवा शेख कूफा का कोई हमदर्द न था? न डरो, वलीद को मुझसे काम है। अंदर चली जा। फरमाइए। मेहमान नहीं चाहिए? मेहमान? मेहमान हबीब खुदा है। तन्हा आए हो? तुम्हारा इरादा मेहमान कुशी का तो नहीं है, क्या है? मेहमान इस तरह दरवाजा नहीं खटखटाता और उसकी निगाहें जासूसी नहीं करती। तुम मेहमान नहीं हो वरदान, वलीद के नौकर हो और उसके दुश्मनों के दुश्मन। क्यों? क्या चाहिए वरदान? बात लंबी है, मैं थका हूं अबा कुताम।
बैठने को नहीं कहोगे? अबा कुताम, क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने बेटों के साथ वलीद जैसे कुदरतमंद इंसान का मुकाबला कर सकोगे? वलीद जो कुदरतमंद बना है वो तुम जैसों की वजह से। नहीं, कूफे वाले सब वलीद के साथ हैं। देखा नहीं कूफे वालों ने शेख की इक्तदा की? कल रात देखना किसकी इक्तदा करते हैं। शेख कूफा ने अपनी शख्सियत के बावजूद तुम्हारी तरह वलीद से मुखालिफत नहीं की। उन्होंने वलीद से मुखालिफत नहीं की और तुम खलीफा से मुखालिफत कर रहे हो। यही कहने आए हो? बताने आया हूं कि तुम अकेले हो। ना शेख बैत शिकनों की हिमायत करेंगे और ना वलीद बैत शिकनों को कत्ल करने से डरेगा। कौम अज़द ने अपने हंगामों के बावजूद दीनार बैत शिकन की हिमायत नहीं की। बताओ कहना क्या चाहते? मैं तुम्हारी हिमायत कर सकता हूं। तुम जानते हो कि मैं वलीद का खास आदमी हूं। तुम्हारी मदद कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। कुताम एक कुंवारी लड़की है और तुम जानते हो कि मैंने भी अब तक शादी नहीं की है। बस कर बेदीन। मेहमान पर तलवार उठाना जवा मर्दी है। तुम मुसलमान हो। मेरा सवाल नाजायज तो नहीं था। तेरी शर्त नाजायज है बेदीन। नियाम में रखो। तुम अपनी शर्त बताओ, हमला क्यों करते हो? कुताम खुद मुख्तार है, अपना शौहर वो खुद इंतखाब करेगी। कुताम, जी अब्बा। वरदान तुमसे शादी करना चाहता है। अगर वो बंदे खुदा है तो मुझे कबूल है। अगर बंदे वलीद हो तो क्या? उसके साथ जिहाद करूंगी। सुन लिया वरदान, जवाब मिल गया। खुदा करे तुम अपने दीन के सहारे रिया से काम ना ले रहे हो। तुम्हारे भाइयों की तलवारें बेहतर हैं तुम्हारे तीरे नजर से। खुदाम, पहला तीर गलत निशाना, कुत्ता चाहा था पिल्ला मिला।
تم لوگوں کو خدا اور خرما دونوں چاہیے. کوفے کے معززین میں سے ہو. کوفے والے تمہیں مانتے ہیں. تم ابن وہاب، تم ابو موسیٰ اشعری، اشسکندی. مجھے صاف صاف بتا دیں، میرے ساتھ ہو یا شیخ کے؟ اگر شیخ کے ساتھ ہو تو خلیفہ کے مخالف ہو، اگر میرے ساتھ ہو تو خلیفہ کے ساتھ ہو. آگے تمہاری مرضی. تمہارے اور شیخ کے اختلافات میں بے طرف ہوں. ابو موسیٰ اشعری اور بے طرفی؟ مسلمان کی بدترین خصلت بے طرفی ہے. ہر مناظرے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک حق اور ایک باطل. جو حق کے ساتھ نہیں وہ مسلمان نہیں. تم اور شیخ دونوں باطل ہو. نہ تم حق پر چل رہے ہو نہ شیخ. تم دونوں فاسق ہو، کوفے کو تباہ کر رہے ہو. تم کیا کہتے ہو ابو موسیٰ؟ کوفے کے پرہیزگاروں میں سے ہو. کیا تم بھی ابن وہاب کی تائید کرتے ہو؟ ساری رات میں نے تمہارے اور شیخ کے اختلاف پر غور کیا. تم دونوں کا اختلاف دنیاوی مقام اور مال کے لیے ہے. میں دنیاوی معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا. تم کیا کہتے ہو اشعث؟ رکو گے یا تم بھی جاؤ گے؟ تم امیر کوفہ ہو ولید. کہتے ہو تو رکتا ہوں یا چلا جاتا ہوں. تمہاری مرضی ہے، رکو یا چلے جاؤ. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں ولید، تمہارے حکم سے آیا ہوں. اگر کہو گے تو چلا جاؤں گا. میں کہتا ہوں کہ تم رک جاؤ. میرے رکنے کی بھی شرط ہوگی. ابو موسیٰ کی بات کو میں بھی قبول کرتا ہوں. شیخ کو ریاست چاہیے اور ولید تمہیں مال. میں بھی اسی کے ساتھ رہوں گا جس سے مجھے مال ملے. اور ولید یہ لوگ بھی وہی چاہتے ہیں. اچھی بات ہے. لو آؤ بیعت کرو. کیا ہو رہا ہے ابو زبید؟ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے ولید. ایک مسجد میں 3 جماعتیں. نہ ہو تو خلیفہ ذمہ دار ہے. امیر کوفہ کی مخالفت میں کوفہ گروہوں میں بٹ جائے گا. اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ روز روشن کی طرح واضح ہے. شیخ رسول خدا کے صحابی اور ان کے خادم تھے. ولید کیا تھا؟ قرآن کی روح سے فاسق ہے. ہم فاسق کی اقتدا کس طرح کریں گے؟ ادھر ابو موسیٰ اشعری حق کو چھپا رہے ہیں. امور مسلمین میں بے طرفی گناہ ہے. خلیفہ کوفے کی حالات سے واقف نہیں ہے. شیخ چاہتے ہیں خلیفہ کو کوفے کی حالات سے باخبر کریں. بے طرف نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے؟ اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ 3 جماعتوں کا بھید کیا ہے؟ جو دین و دنیا دونوں چاہتے ہیں وہ ولید کی اقتدا میں ہے. جو بے طرف اور تاریک دنیا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کی اقتدا میں ہے. جنہیں نہ دنیا نہ آخرت چاہیے وہ شیخ کوفہ کی اقتدا میں ہے جو ابھی تک آئے نہیں ہیں. تم جو جہنمی اور بیت شکن ٹھہرے خود اپنی اقتدا کرو. بس کر بے دین.
تم شیخ کی اقتدا کرو گی یا ولید کی؟ ولید کتنا سخت جان ہے بانو، میں سمجھی کہ وہ میرے کل کے وار سے مر چکا ہوگا۔ مرد عورت کے وار سے مرتا نہیں، اسیر ہو جاتا ہے۔ آؤ آؤ نا۔ دیکھو تو کیا حال بنایا ہے تم نے ولید کا۔ اتنی اکڑ نہ دکھاؤ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا طوفان ہے۔ ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے۔ شیخ، یہ کیسی بدعت ہے؟ خدا کے گھر میں ایک محراب ہے جو ولید نے غصب کر رکھا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بے طرفیوں کی امامت کر رہی، تم بھی امامت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ایک مسجد میں کتنی جماعتیں ہوں گی؟ مستحب ہے کہ ایک ہی امام جماعت ہو۔ یہ گروہ بندی دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ کعبے میں ہر قوم ایک الگ بت کی پرستش کرتی تھی۔ جس بت پر زیادہ زیورات چڑھائے جاتے تھے وہ زیادہ باعث فخر تھا۔ کوفہ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ نماز پڑھنا اس مسجد میں حرام ہے۔ میں سمجھ نہ سکا مالک، یہ باپ بیٹی کس قدر فتنہ پرور ہے۔ خدایا اس فتنہ پرور قوم کی ہدایت فرما۔ اس بت کی اقتدا کریں، جماعت کی نیت نہ کرو۔ ہمارا سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے، نہ ولید کے لیے۔ ولید قومی تعصب کو زندہ کر کے کوفے کے قبائل کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ اگر ابو موسیٰ اشعری کو ولید کی نیت کا پتہ ہے تو وہ ریاست طلب ہے، ورنہ احمق ہے۔ ولید کی اقتدا کر کے اس کے مکر و فریب کو ہم نے اسی کی طرف پلٹا دیا ہے۔ جنہیں شیخ پر اعتقاد ہے ولید کی اقتدا کریں۔ فتنے کا بیج تم نے بویا ہے ابن مسعود۔ ہاں، کوفے کے مسلمانوں میں یہ تفرقہ تم نے ڈالا ہے۔ کل تک تو تم ولید کی نالائقی کا اعلان کر رہے تھے، آج اسی کی اقتدا کر رہے ہو۔ ولید نے تمہیں بھی خرید لیا۔ ابو موسیٰ، سمجھتے ہو کہ ہمارا اختلاف ولید کی نیت سے ہے؟ ولید کی اقتدا کریں۔ جنہیں شیخ پر اعتقاد ہے ولید کی اقتدا کریں۔ فتنے کا بیج تم نے بویا ہے ابن مسعود۔ ہاں، کوفے کے مسلمانوں میں یہ تفرقہ تم نے ڈالا ہے۔ کل تک تو تم ولید کی نالائقی کا اعلان کر رہے تھے، آج اسی کی اقتدا کر رہے ہو۔ ولید نے تمہیں بھی خرید لیا۔ ابو موسیٰ،
دنیا کے لیے ہے. اعلان تم نے کیا تھا کہ دنیاوی معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے. اپنے عقیدے پر قائم رہو. اگر ولید کے ساتھ میں مصالحت کر لوں تو کیا خطا کار ہوں؟ گناہگار ہو تم، گناہگار. تم نے ولید کی اقتدا کر کے اپنے پچھلے قول کو جھٹلا دیا. جب تمہیں یقین نہیں تو ایک مسلمان پر تہمت لگائی اور اسے بدنام کیا. میں نے انکار کہاں کیا؟ جس نے بھی میری زبانی ولید کے متعلق سنا ہے وہ حقیقت ہے. پھر ایسی صورت میں اس کی اقتدا جائز نہیں. اقتدا نہ کروں تو گناہ ہے. تم دیوانے ہو. تم بولے ہو ابو موسیٰ جلدی پھسل جاتے ہو. کہیں اپنے ایمان کو نہ بیچ دینا. دیکھا ابو زبید، جب تک شیخ رہے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دھیان رکھنا کہیں نماز کم زیادہ نہ پڑھا دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. نہیں وردان، جب تک شیخ کوفے میں ہوں گے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھا نہیں ان کے کہنے سے ازدیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اگر شیخ کے قاصد نے ہمارے اختلاف کی خبر علی تک پہنچا دی اور اگر علی نے مداخلت کر دی ہمیں بستر باندھنا پڑ جائے گا. کوفے کا دروازہ بند کر دو وردان، تاکہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. اس ابا قدام کا کیا کریں؟ آئے دن فتنہ انگیز فتوے جاری کرتا ہے. جو اپنے عقیدے کو زیادہ ظاہر کرتا ہے اس سے مت ڈرو. ابا قدام خود اپنا دشمن ہے. اس سے چھیڑنا نہیں وردان. چوکس رہو کہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. کیا ہو گیا تھا؟ شک میں اتنی ساری نمازیں پڑھا دی ولید. جس محراب میں تو روح کہیں اور. ہاں کہاں ہو ولید؟ یہ کالی آنکھوں والی بھی خدا کی رقیب ہے ابو زبید. دائی جان کی بھی کیا پسند ہے. آؤ شاعر، دیکھتے ہیں دائی جان کیا خبر لاتی ہے. دیکھ لینا، دائی جان جو خبر لائے گی وہ تمہارے اشعار کا بھی جادو توڑ دیں گے. میں سمجھ گیا. جواب بھی کیا شاعرانہ ہے. ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے. اس کی اقتدا کرنا جس کے تم پاگل ہو، کیا یہ شرک نہیں؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں. تم قافیے میں کھو گئے شاعر، تم کھو گئے. تمہارے پرانے اشعار تمہیں مبارک ہو. مجھے دیوان مل گیا ہے، زندہ و سرشار، ہزاروں عاشقوں کے دل کا مرہم. مجنون عراقی کا دیوان نہیں، کوفے کی شہزادی کا دیوان. فرات جتنی لمبی غزلوں والا، دو کالی آنکھوں کے ساتھ. میری غزلوں کی فرات جاری ہے، کالی آنکھوں کے اشعار کے ساتھ. تم کہو تو میں اپنی غزلوں کو جلا دوں.
फिर कूद गए हो पानी में। फुरात का पानी है दाई जान, रूह को ताजा कर देता है। खाना क्या बनाया? सब्जी का दलिया। घर की बेगम ने बनाया? नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसके हाथ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कुताम का उसे पता चल गया। हाँ, औरत देहाती हो और वो मर्द को ना पहचाने, फिर मेरे ख्याल से उसकी जगह तनूर में होनी चाहिए। कुत्ते की तरह सूंघती रहती है और हर चीज पर शक करती है। वो तुम्हें बहुत चाहती है। मुझे उसके खानों पर शक है। मार डालूंगा मैं तुझे चुड़ैल। काश कि तुम ऐसा कर सकते। हाथ रोक लो अपना, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने इसके सारे खानदान पर थूक दिया है। फकत खानदान ही पर नहीं, मेरी जवानी पर भी थूक दिया है दाई। मैं कहता हूं तू चली जा, चली जा। मैं चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? मुझे कहाँ जाना चाहिए? बड़ी देर से इजाजत दी है वलीद, अब मुझे यहीं रहना है। तुम मुझ पर थूकते भी हो। तेरी हवस पूरी नहीं हुई, अब मैं यहीं रहूंगी ताकि तेरे झूठे इश्क करने वालों में जहर मिला सकूं। सूंघ के देख, अभी तक उन ऊँटों की बू आ रही है जिस पर तूने मुझे झूठे वादे देकर अपने काफिले से उठाकर लाया था। अपने आप पर थूक ले याश। मैं एक सीधी सादी देहाती लड़की थी जो दिन में हजारों बार तेरी झूठी मोहब्बत के रंगीन वादों में रंगती गई। अब मैं कहाँ जाऊं? अब उस हजारों दुल्हन के महल में मेरी कोई हैसियत नहीं और ना ही मेरी झोपड़ी में रहने वाले मुझे पहचानेंगे। आखिर किस बात से परेशान हो? अपने नसीब से। देख रही हो मैं कितने साल की हूँ। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, दसियों दुल्हनों के मैंने खुद अपने हाथों से बाल संवारे, खुशबू लगाई और इसके लिए तैयार किया। लेकिन इसकी हर करवट में एक नई हवस उभरती है। खुत्ताम अब इसकी नई हवस है। ये अमीर लोग अपनी बीवियों के लिए सबसे झूठे मर्द हैं। उनके पास इश्क नहीं होता बल्कि रियासत से पुरदिल है। मालिक अस्तर कभी वलीद के मुखालिफ हो जाते हैं तो कभी उसके साथ। कूफा अब टुकड़ों में बट गया है। अगर इस फितने का बानी फौरन नाबूद न हो तो बाप बेटे पर और भाई भाई पर तलवार उठाएगा। अबा खुताम। कूफा तबाह होने से पहले हमें कुछ न कुछ करना होगा। शेख क्यों हक को छुपा रहे? फितने के बानियों में एक तो ये शेख हैं, वो अली से मिले हुए हैं। दीनी तबलीग के बहाने वो अली के मुबल्लिग हैं। अली के मानने वाले बैअत नहीं तोड़ते। अबा खुदा, बिला शक वो उस्मान के बाद खुद को खलीफा समझते हैं। उनकी खामोशी में हजारों राज हैं। उस्मान को हटाने में वो शरीक नहीं होंगे। तुम अली को साजिशकार समझते हो? खलीफा की बिदअतों पर अली की खामोशी क्या माना रखती है?
علی اور عثمان یہ دونوں عبد المناف کی آل سے ہیں اور یہ دونوں قریش ہیں. اس کے علاوہ علی کی خاموشی کی ایک اور دلیل بھی ہے. وہ عمر کی شورا میں عثمان کے رقیب تھے. علی جیسے دور اندیش سے بعید ہے کہ خطرہ مول لیں اور خلیفہ کے خلاف آواز اٹھا کر انہیں خلافت سے ہٹا دیں. اس لیے کہ لوگ عثمان کے بعد علی کی خلافت پر شک کریں گے اور کہیں گے کہ خود علی نے خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے رقیب کو ہٹا دیا. اللہ العالم. تم پچھتا رہے ہو کس بات سے؟ خلیفہ کی بیعت شکنی کے بعد. میں نے اپنے دین پر عمل کیا ہے، پچھتانا کیسا؟ پھر پکا ارادہ کر لو ابا خطام. کام تمام کر دیتے ہیں. خلیفہ کو ہٹانے کے لیے ولید اور شیخ کوفہ کو ہٹانا ہوگا. تم اپنے بیٹوں کے ساتھ شیخ کو مارو گے، میں اور میرے بیٹے ولید کا کام تمام کریں گے. تمہیں منظور ہے؟ رک جاؤ، ولید کو ہم ماریں گے. تم ولید کو مارو گے. ولید کا مارنا آسان نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. شیخ کو تم مارو گے. تم شیخ کو کیوں نہیں مارتے؟ جس وجہ سے کہ تم انہیں مارنا نہیں چاہتے. تم ہماری وجہ جانتی ہو. ولید کے ماننے والے دنیا دار ہیں اور شیخ کے ماننے والے ایماندار ہیں. جو لوگ شیخ کے ساتھ ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور جو لوگ ولید کے ساتھ ہیں وہ سب خزانے کے لالچی ہیں. اگر شیخ مارے گئے تو ان کے ماننے والے قصاص لیے بغیر نہیں رہیں گے، لیکن اگر ولید مارا گیا، کوفے کا خزانہ تو ہے، تو شاید ہی کوفے میں ولید کا کوئی خوخہ ہوگا. ولید کا خون خواہ؟ ولید کے خون کا قصاص خلیفہ عثمان لیں گے. خلیفہ مدینے میں ہے، نہ کہ کوفے میں. جل الخالق. یہ لڑکی آدمی ہے یا پری ابا قطام؟ چلو قبول ہے، شیخ کو ہم لوگ ماریں گے. قصاص کا کیا کرو گے؟ شیخ ایسے مارے جائیں گے کہ کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا. تم ولید کو کس طرح مارو گی؟ ولید کو اس کا کوئی قریبی قتل کرے گا. جل الخالق. ولید، تجھے اپنے تیر عشق سے ماروں گی، اپنی نفرت کے وار سے. نکل جا، کوفہ ہمارا ہے.
हरस क्या हुआ? कौन मरा कौन जिंदा है? कोफे की शहजादी और बेखबर